حضرت عبداللہ ساقی سرمست قلندر۔ آپ کا اصل نام حضرت سائیں محمد عبداللہ ہے۔ ساقی مست قلندر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ جام معرفت پلاتے تھے۔ جو آپ کی نگاہ سے توحید کا جام پیتا وہ مست ہو جاتا۔ آپ کا مشرب قلندرانہ تھا، اس لیے آپ ساقی مست قلندر کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کشمیری النسل تھے۔ والد ماجد کا اسم گرامی محمد صدیق پہلوان تھا، جو ریاست کولہاپور میں رہتے تھے اور راجہ کے پہلوان تھے۔ راجہ نے ان کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، جس سے گزر اوقات ہوتی تھی۔ آپ نے زندگی کے ابتدائی ایام کولہاپور میں گزارے، لیکن آپ بچے ہی تھے کہ آپ کے والد ماجد اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ مگر اسی اثناء میں مہاراجہ کولہاپور نے آپ کے والد ماجد کی پہلوانی کے عوض انعام کے طور پر آپ کو امرتسر میں کچھ مکانات دے دیے۔ لہٰذا آپ کی والدہ ریاست کولہاپور سے ہجرت کر کے امرتسر آباد ہو گئی اور وہاں کسی شخص سے شادی کر لی۔ لہٰذا سوتیلے باپ کی زیر سایہ آپ کی پرورش ہوئی۔ اس کی وجہ سے آپ دنیاوی اور دینی تعلیم سے محروم رہے۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ کو فکر معاش ہوئی، چنانچہ امرتسر میں آپ نے ایک ہوٹل بنا لیا اور خود کھانا فروخت کرنے لگے۔ آپ کے زمانے میں حضرت محمد دین چشتی بہت بڑے ولی کامل تھے جو لکڑ کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک روز وہ امرتسر آئے۔ جب انہیں دوپہر کے وقت بھوک لگی تو اتفاق سے آپ کے ہوٹل پر آ گئے۔ آپ نے انہیں باعزت اور مؤدبانہ انداز میں مفت کھانا کھلایا۔ آپ کو سانس اکھڑنے کی تکلیف تھی۔ حضرت دین محمد آپ کے ہوٹل پر ہی تھے کہ آپ کو ان کے سامنے سانس کی تکلیف شروع ہو گئی۔ آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، عبداللہ، آج سے تمہاری بیماری ختم۔ ان کی توجہ کرنا ہی تھا کہ اسی وقت بیماری ختم ہو گئی۔ آخر کار آپ ان کے عقیدت مند ہو کر مرید ہو گئے۔ اسی وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت دین محمد چشتی کی مریدی اختیار کرنے کے بعد آپ پر فوری اثر یہ ہوا کہ آپ تارک دنیا ہو گئے اور اپنا کاروبار چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے اور فقیرانہ زندگی اختیار کر لی۔ دوران ریاضت آپ نے بے شمار تکالیف برداشت کی۔ کئی روز فاقہ ہو جاتا، جو بارگاہ رب العزت سے مل جاتا اسی پر گزارا کرتے۔ جب زہد کی منزل پوری ہو گئی تو آپ کے مرشد نے آپ کو سالکانہ زندگی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اسی روز آپ امرتسر آئے اور آتے ہی کلین سازی کا کام شروع کر دیا۔ آپ نے ہندوستان کے بے شمار علاقوں کی سیار و سیاحت کی۔ کلین بہت عمدہ بنایا کرتے تھے۔ اکثر ریاستوں کے عمرہ آپ سے کلین خریدا کرتے تھے۔ تقسیم ہند کے موقع پر آپ 12 اگست کو پاکستان آ گئے اور شروع میں اپنے ایک عزیز محمد شفیع کے ہاں گڑی شو رہے۔ پھر کچھ عرصہ بعد آپ نے محلیہ سوتر منڈی اندرون لوہاری گیٹ میں رہائش اختیار کر لی۔ قیام لاہور کے دوران آپ نے یہ معمول اپنایا کہ اپنے مکان کی ایک بیٹھک میں مسند تبلیغ و ارشاد میں متمکن ہو گئے۔ آپ کا مشرب چونکہ قلندرانہ تھا، اس لیے جو بھی آپ کے پاس کسی کام کے لیے آتا تو فوراً اس کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ تھوڑے ہی عرصے میں بے شمار لوگ آپ کے مرید ہو گئے۔ اس طرح بہت جلد آپ کی شہرت اندرون شہر پھیل گئی۔ آپ صاف ستھرا لباس پہنا کرتے تھے۔ گرمیوں میں عموماً لٹھے کی چادر تہبند کے طور پر اور سفید رنگ کی قمیض استعمال کرتے تھے۔ قمیض پر کالے رنگ کی صدری بھی پہنا کرتے تھے۔ سر پر پگڑی باندھتے تھے جس کا رنگ سندوری ہوتا۔ آپ کا قد بہت لمبا تھا، جسم درمیانہ تھا، چہرے کا رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ آپ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ آپ کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن چند کرامات حسب ذیل ہیں۔ ایک دفعہ آپ کے سوتیلے بھائی سے ایک آدمی قتل ہو گیا۔ مقدمہ چلا اور اسے پھانسی ہو گئی۔ آپ اس سے ملاقات کرنے کے لیے جیل گئے۔ اس نے رو کر آپ کی خدمت میں التجا کی، بھائی مجھے اللہ سے معاف کروا دو اور میں پھانسی سے بچ جاؤں۔ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تو اس کی سزائے موت قید میں بدل گئی، لیکن کچھ عرصہ بعد آپ کی دعا سے اسے قید سے بھی رہائی مل گئی۔ دوسرا یہ کہ محمد شریف جرح کا بیان ہے کہ طالب علم کے زمانے میں ان کی آنکھیں خراب ہو گئی۔ لاہور کے کئی معروف ہسپتال سے علاج کروایا لیکن آرام نہ آیا۔ ڈسکا سے آپریشن بھی کروایا لیکن آنکھیں درست نہ ہوئی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ قریب بیٹھا آدمی بھی دھندلا نظر آنے لگا تو وہ آپ کے پاس پہنچا اور آپ سے دعا کروائی۔ آپ نے کہا جاؤ، آنکھیں ٹھیک ہیں۔ چند دنوں کے بعد اس کی نظر بالکل درست ہو گئی۔ آخری عمر میں آپ بڑھاپے کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکے تھے۔ آخر جمعۃ المبارک کے روز 13 ذی الحجہ 1957 میں آپ کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ وصال کے بعد آپ کو سید پور ملتان روڈ پر دفن کر دیا گیا۔ آپ کے مزار پر چھوٹے سائز کا ایک گنبد ہے جو نہایت ہی خوبصورت ہے۔ دربار 2 کنال میں واقع ہے۔
چند سایہ دار درخت بھی لگے ہوئے ہیں۔